ایک دفعہ خراساں کا مشہور فقیر بغداد آیا تو خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیر اس عزت افزائی پر بہت خوش ہوا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ پہنچے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو فقیر نے بہلول کا معمولی لباس، وہ سیدھا گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھی تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون الرشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اٹھے اور اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیر تک پہنچے اور بولے، گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے، میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیر نے غلط انداز سے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا، بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بالکل پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراساں کی نامور مشہور فقیر ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں کا بہت شوق تھا، تو وہ اس فقیر سے بولا، کیا مذاکرہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیر بولا کہ میری پھر ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اجازت دی کہ تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ تو فقیر بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر درست جواب دے دیا تو میں بہلول کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور کہا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں، اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہاں دولت زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیر نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیر نے ہارون سے پوچھا، عالی جان آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو ہارون نے شاہی انداز سے کہا کہ اجازت ہے۔ تو فقیر نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے سگے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتی ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اس گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا خاوند ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرح کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دی ہوئی تھی کہ محروم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی دیر میں عورت کا پہلا شوہر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس مرد کے آتے ہی اس کا دوسرا شوہر اس پر حرام ہو گیا۔ ان 2 مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کی نماز پڑھی جا رہے تھے اور روزے رکھے جا رہے تھے۔ تو ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا، بہت خوب بہت خوب، اور کہا، بہلول تمہاری دیوانگی اکثر فرزانوں کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔
باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے کہ کیا عالی جناب کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ تو ہارون نے کہا اجازت ہے۔ تو بہلول نے فقی سے پوچھا کیا آپ تیار ہیں؟ تو فقی نے ناک چڑھا کر کہا کہ ضرور پوچھو۔ تو بہلول دانا بولے فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اسی وقت تک پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا شیرے کے مٹکے میں تھا یا سرکے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا کہ بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو فقی نادم سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئی اور اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا کہ عالی جان میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا بہتر ہے اس معمے کو تم حل کر دو۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقی بولا تم نے مجھے احساس دلایا کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لے، پھر اس کا پیٹ چاک کرے، اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ تو اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بھی بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ تو بہلول دانا نے اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکل کر ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔ بہلول دانا ایک بزرگ غزنی کے رہنے والے تھے۔ یہ اکثر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بھوک لگتی تو بھری مجلس میں کچھ لے کر کھانا شروع کر دیتے، نیند آتی تو چاہے کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو یہ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے۔ ان باتوں سے بعض لوگ انہیں بہلول دیوانہ کہتے تھے اور بعض بہلول دانا۔